لیکن آج کل مجلسوں میں صورتحال ایسی ہی ہے کہ جیسے وہ کسی شاعر نے کہا ہے، صاف چھپتے بھی نہیں سامنے۔ بہرحال میں کوشش میں ہوں کہ چہرے پہچان سکوں۔ کہتے ہیں جی کیا ان مجلسوں سے وائرس نہیں پھیلتا؟ اجازت نہیں دینی چاہیے جی، کیونکہ گیدرنگ جو ہوتی ہے نا جی، اس کا اثر ہوتا ہے، اور یہ ایسا نامراد وائرس ہے، یہ سانسوں سے پھیلتا ہے۔ میں مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، کرونا ان سانسوں سے پھیلتا ہے جن سانسوں میں علی نہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ آپ جئیں، آپ زندہ و سلامت رہیں۔ آپ میں ہمیشہ کی طرح آج بھی اعلان کر رہا ہوں کہ ہم لوگ نہیں تھے، یہ مجلسیں تھیں، اور ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ ہم نہیں ہوں گے، مجلسیں پھر بھی ہوں گی۔ کہتے ہیں جی بیماریاں، عالمی وبا، مولوی جی اچھا ایک مجلس رک جائے نا تو وہ ایک نیٹ پہ وہ کراچی کا بندہ ان کا آ جاتا، مبارک ہو مسلمانوں، مجلسیں روک دی گئی ہیں۔ اور میری اس مولوی سے اپیل ہے، شیعہ اس سرزمین پہ، صرف اس سرزمین پہ نہیں، دنیا جہاں کی ایک ایک نکر کی بات کر رہا ہوں، ایک بھی شیعہ دنیا میں نہ رہ جائے، اللہ حسین کا عزادار بن جائے۔ مہربانی سید، مہربانی جی، آپ جی بہت شکریہ، بہت شکریہ، مہربانی جی، مہربانی سید۔ مہربانی او بسم اللہ۔ آپ جی آپ زندہ و سلامت رہیں۔ بہت بڑی پلاننگ ہو رہی ہے۔ اصل میں کچھ ایسے اس ملک میں بدقسمتی سے پاکستانی ایسے بھی ہیں جن کے باپ دادا نے تخلیق پاکستان کے وقت قائد اعظم کی مخالفت کی تھی، تحریک پاکستان کی مخالفت کی تھی۔ انہیں جیسے ہی کہیں سے اشارہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے حالات خراب کیے جا سکتے ہیں، پھر وہ بندے میدان عمل میں آ جاتے ہیں۔ یہ ہر دور میں رہا ہے۔ اب بھی ایک بڑی سازش ہو رہی ہے کہ گلی گلی میں فرقہ وارانہ ماحول بنا دو۔ میڈیا کے کچھ چینل بڑا بیسک کردار ادا کر رہے ہیں، اور اوکھے اوکھے سوال شیعہ نمائندوں سے پوچھے جاتے ہیں کہ جی آپ اسے مانتے ہیں، اسے نہیں مانتے۔ میں سیدھا سادہ بندہ ہوں، میں تو کہتا ہوں کہ ہمیں ایک فہرست بنا کے دے دو کہ ہم نے کسے کسے ماننا ہے۔ مہربانی سے روز روز کے رولے ختم کرو، ایک ہی دن ایک فہرست دے دو۔ تم وقت کے ساتھ بدل جاتے ہو، اپنی تاریخ تمہیں یاد نہیں ہے۔ تمہارے باپ داداؤں نے کہا تھا کہ پاکستان بنانے کے جرم میں شکر ہے ہم شامل نہیں تھے۔ یہ ان کے بڑوں نے کہا، مجھے ایک ایک نام لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ویسے بھی ایک تو وقت نہیں ہے اور دوسرا وقت نہیں ہے۔ ہمیں
جی ہیں، کوئی بات نہیں، ہمیں مہربانی جی، مہربانی جی، ہماری یا علی ہماری کوشش ہے کہ پیغام بھی پہنچ جائے اور کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو، کیونکہ دوائیوں کا موسم ہے، اور میرا خیال ہے کڑوی دعا جو ہوتی ہے نا، کڑوی دوا، وہ کیپسول میں دینی چاہیے۔ لہٰذا میں آج کے اس اجتماع کے حوالے سے ایک کیپسول دینا چاہ رہا ہوں کہ جن کے باپ دادا نے پاکستان بنانے کے جرم میں محمد علی جناح قائد اعظم کو کافر کہا تھا، آج انہی کے بچے کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، ملک ہمارا ہے۔ شیعوں کا اس ملک میں کیا ہے؟ وہ تیرے ابے نے ملک بنانے کی وجہ سے قائد اعظم کو کافر کہا، اور تو اپنے باپ کی حلالی اولاد ہو کے یہ کہہ رہے کہ پاکستان ہمارا ہے۔ تیرے بڑوں نے بانی پاکستان کو کافر کہا اور تو کہہ رہا پاکستان ہمارا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں اس میں تمہارا قصور نہیں ہے، یہ تمہاری پرانی پرابلم ہے۔ تم وارثوں کو کافر کہتے ہو، ورثے پہ قبضہ رکھتے ہو۔ رحمت فرمائے، رحمت فرمائے، بہت شکریہ، مہربانی سے، مہربانی جی، مہربانی جی۔ اجازت ہے نا کہ میں بات کروں؟ بھرپور اجتماع ہے اور قبولیت دعا کا کوئی لمحہ پتہ نہیں ہوتا۔ یہ میرے کو عزیز مومن نے ملک ذیشان باقر، ان کی بیٹی بیمار ہے، چلڈرن ہاسپٹل میں ہے، آپ دعا کیجئے مالک ذکر کا صدقہ اس بچی کو شفا نصیب۔ اجازت دے رہے ہیں میں بات جاری رکھوں؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اچھا، سازش پھر وہی فرقہ وارانہ۔ اچھا دیکھیں، میں جی دے دیں مجھے، اچھا جی بھی سوری، بڑی گہری سازش۔ اچھا پہلے سازشی مولوی ہوتے تھے، اب ہمیں اینکر بھی صحافی بھی سازشوں میں نظر آ رہے ہیں۔ حضرت اموی بادشاہ گزرے، حضرت عمر بن عبدالعزیز، ان کی قبر کی توہین کی گئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز پڑھے لکھے دوست جانتے ہیں، یہ بنو امیہ کے آخری بادشاہ ہیں، نام عمر ہے اور اچھے تھے۔ سارے نہ ہی سمجھو تھے، خیر مہرانی صاحب، مہرانی ملک صاحب انتہائی اپنی حکمرانی کے دور میں کمال مثالیں قائم کر گئے، اور میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا مسئلہ بھی انہوں نے حل کر دیا۔ ان کی قبر کی توہین کی گئی، اور میں بڑی احتیاط سے بات کر رہا ہوں کیونکہ ہم مشکل دور کے خطیب ہیں، بخدا آپ بھی ہمارے ساتھ ہی شامل ہیں۔
سازش کے تحت الزام لگایا جا رہا ہے پاکستانی مسلمانوں کو جذباتی کرنے کے لیے کہ جی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی قبر کی توہین کی گئی، لہذا مسلمانوں غیرت ایمانی کا ثبوت دو۔ وہ ایک اینکر ہیں، صحافی ہیں، شاید آرٹیکل بھی لکھتے ہیں، اوریا مقبول جان، وہ ساری زندگی اپنے ابے کی قبر پہ بھی فاتحہ پڑھنے نہیں گئے، کیونکہ اس کے مذہب میں مرنے والوں کی قبروں پہ جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور جب تیرے مذہب میں تیرے ابے کی قبر تک جانے کی تجھے اجازت نہیں ہے، تو قبروں کا دفاع کرنے کہاں سے آ گیا؟ اور بھائی تیرے مسلک میں تو قبروں کا احترام ہے ہی نہیں۔ ہاں یہ ایک مسلک موجود ہے مسلمانوں میں جو کہتے ہیں جی مرنے والے کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے، مرنے والے کو دعا نہیں پہنچتی۔ یہ شیعہ سنیوں نے رسمیں بنائی ہوئی ہیں، یہ قبروں پہ جاتے ہیں، مرنے والوں کے قل کرتے ہیں، دسویں کرتے ہیں، 40ویں کرتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، وہ کہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ مرنے والوں کو دعا نہیں پہنچتی۔ آپ نے جب تک چپ رہنا نا، میں نے بھی یہی کہتے رہنا کہ مولوی کہتے ہیں مرنے والوں کو دعا نہیں پہنچتی، مرنے والوں کو، آواز میری ماڑی چنگی سمجھ آ رہی ہے؟ مرنے والے پچھلے بھائیوں کو نہیں سمجھ آ رہی شاید، اچھا مہربانی سر، مرنے والوں کو ایک مسلک ہے اس ملک میں جن میں یہ مقبول جان صاحب بھی چھپے ہوئے رستم ہیں، بچ بچ کے گزرتے ہیں، جب موقع ملتا ہے شیعوں کی مخالفت میں کوئی نہ کوئی بیان دے دیتے ہیں جی کب مرنے والوں کو دعا نہیں پہنچتی۔ میری قوم کا جید مجمع میرے سامنے ہے، کیمرے موجود ہیں، میں کوئی ڈرائنگ روم میں بات نہیں کر رہا، میں کوئی بیٹھک میں بات نہیں کر رہا، میں سمجھتا ہوں یہ مجلسوں میں باتیں کم کی جاتی ہیں، لیکن میں تیری ان نئی نسل کے ذمہ دار ان مفتیوں اور ان اینکروں سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر مرنے والوں کو مرنے کے بعد دعا نہیں پہنچتی پھر یہ نماز جنازہ کیا ہے؟ آپ بولیں گے، رحمت